الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِتِّفَاقِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ أَيْ صِدْقُ التَّالِي عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُقَدَّمِ فِيهَا لَا لِعَلَاقَةٍ مُوجِبَةٍ لِذَلِكَ۔ اتفاقیہ وہ قضیہ ہے جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو بغیر کسی ایسے علاقہ کے جو اسے یعنی اس اتصال کو واجب کرے، یعنی محض اتفاقیہ طور پر دونوں جز ایک ساتھ صادق ہو گئے، اتفاق ہو کہ دونوں ایک ساتھ صادق آ گئے، تو اس میں دونوں کے درمیان یعنی مقدم اور تالی کے درمیان کوئی ایسا علاقہ یعنی کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ایک کا صدق دوسرے کے صدق کو واجب کرے، بلکہ بغیر کسی تعلق کے اتفاق ایسا ہو کہ دونوں ایک ساتھ صادق ہو جائیں، دونوں کے درمیان کوئی علاقہ اور تعلق نہ ہو۔ جیسے ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناطق، اگر انسان ناطق ہوگا تو حمار ناطق ہوگا، تو انسان کی ناطقیت اور حمار کی ناطقیت ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ انسان بولنا شروع کرے تو گدھا بھی بولنا شروع کر دے، بلکہ اگر دونوں ایک ساتھ بول رہے ہیں، ادھر انسان ناطق ہے تو ادھر حمار ناطق ہے، دونوں ایک ساتھ بول رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اتفاق ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اتفاق۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں ایک علت ہو دوسرا اس کا معلول۔ تو اتفاقیہ کا مطلب ہے کہ جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو بغیر کسی ایسے علاقہ کے، بغیر کسی ایسے تعلق کے جو اس کو یعنی اتصال کو واجب کرے۔ سمجھ گئے؟ وَأَمَّا الْإِتِّفَاقِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ، تو یہ وہ ہے جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو لا لعلاقۃ موجبۃ لذالک، بغیر کسی ایسے علاقہ کے جو اسے یعنی اس صدق کو واجب کرے، اس اتصال کو واجب کرے، بل بمجرد توافق صدق الجزئین، بلکہ محض دونوں جزوں کے صدق کا اتفاق ہو گیا، یعنی یہ اتفاق ہو کہ دونوں ایک ساتھ صادق آ گئے۔ کا قولنا، جیسے ہم کہیں ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناطق، اگر انسان ناطق ہوگا تو حمار ناطق ہوگا، تو انسان کی ناطقیت اور حمار کی ناطقیت ان دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں،
کہ عقل یہ حکم لگائے کہ جب تک انسان نہیں بولے گا اس وقت تک گدھا بھی نہیں بولے گا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اتفاق ہے کہ دونوں ایک ساتھ بولنے، ادھر یہ بول رہا ادھر وہ بول رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا عَلَاقَةَ بَيْنَ نَاطِقِيَّةِ الْحِمَارِ وَنَاطِقِيَّةِ الْإِنسَانِ، کیونکہ حمار کی ناطقیت اور انسان کی ناطقیت کے درمیان کوئی علاقہ نہیں۔ حتی یجوز العقل تحقق کل واحد منہما بدون الآخر، یہاں تک کہ عقل اس بات کو جائز قرار دیتی ہے کہ ان دونوں میں ہر ایک کا تحقق دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہے، یعنی انسان کی ناطقیت اور حمار کی ناطقیت ہر ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بولے اور اس وقت گدھا نہ بولے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گدھا بولے اور انسان خاموش رہے، خالی اسے سنتا رہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا تَوَافُقُ الطَّرْفَيْنِ عَلَى الصِّدْقِ، اور اس میں محض یہی ہے کہ صدق پر دونوں طرف یعنی مقدم اور تالی دونوں کا توافق ہو گیا ہے، یعنی ایک ساتھ دونوں صادق آ گئے، یعنی اتفاق ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہو گیا، ادھر انسان بول رہا ادھر گدھا بول رہا۔ وَلَوْ قَالَ، یہ قضیہ اتفاقیہ کی وہ تعریف ہے جو مصنف نے کی ہے۔ کیا تعریف کی ہے؟ کہ جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو بغیر کسی علاقہ کے، یہ مصنف کی تعریف۔ اس پر شارح کہتے ہیں کہ یہ تعریف صرف اسی اتفاقیہ پر صادق آتی ہے جو اتفاقیہ صادقہ، جو اتفاقیہ کیا ہو؟ صادقہ۔ باقی یہ تعریف اتفاقیہ کاذبہ پر صادق نہیں آتی، اتفاقیہ کاذبہ پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، لہذا تعریف یہ کرنی چاہیے کہ جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر بغیر کسی علاقہ کے، جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا مقدم کے صدق کی تقدیر پر بغیر کسی علاقہ کے۔ دونوں تعریف تو ایک طرح سے لگ رہی، کیا فرق ہے دونوں تعریف؟ کیا تعریف ہو رہا، کیا فرق ہو رہا دونوں میں؟ پہلی والی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں تالی کا صدق ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر بغیر کسی علاقہ کے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر بغیر کسی علاقہ کے۔ کوئی فرق معلوم ہو رہا دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ پہلے والے میں حکم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس میں تالی کا صدق ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر، اور اس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا جائے مقدم کے صدق کی تقدیر پر۔ تو فرق کیا ہو رہا دونوں میں، مطلب اثر کیا اس کا ظاہر ہوگا؟ پہلی والی جو تعریف ہے اس میں واقعتاً بالکل صدق کی بات ہے کہ جس میں تالی کا صدق ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر، یعنی اس میں ہر حال میں تالی
صادق ہی ہوگی، اس میں ہر حال میں تالی صادق ہی ہوگی، اس لیے وہ تعریف صرف صادقہ پر صادق آئے گی۔ لیکن جو دوسری والی تعریف کی گئی ہے اس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہے مقدم کے صدق کی تقدیر پر، اور حکم کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو حکم کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی غلط ہوتا ہے۔ تو دوسری والی تعریف اتفاقیہ صادقہ اور اتفاقیہ کاذبہ دونوں پر صادق آتی ہے، لیکن پہلی والی تعریف صرف اسی اتفاقیہ پر صادق آتی ہے جو اتفاقیہ صادقہ ہو۔ سمجھ گئے؟ وَلَوْ قَالَ هِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِصِدْقِ التَّالِي عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُقَدَّمِ، اور اگر یہ کہتے کہ یہ وہ قضیہ ہے جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا جائے مقدم کے صدق کی تقدیر پر، لا لعلاقۃ بغیر کسی علاقہ کی، بل بمجرد صدقہما بلکہ محض دونوں کے صدق کی وجہ سے یہ حکم لگایا گیا، لکان اولا تو یہ تعریف زیادہ بہتر ہوتی، لتناول الاتفاقیۃ الکاذبہ اس لیے کہ یہ تعریف اتفاقیہ کاذبہ کو بھی شامل ہے، فإن الحکم فیہا بصدق التالی لا لعلاقۃ اس لیے کہ اس میں تالی کے صدق کا حکم بغیر کسی علاقہ کے ربما یطابق الواقع کبھی یہ حکم واقع کے مطابق ہوگا، وربما لم یطابق الواقع اور کبھی واقع کے مطابق نہیں بھی ہوگا۔ اگر واقع کے مطابق یہ حکم ہے تو صادقہ ہے، اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو کاذبہ ہے۔ ربما یطابق الواقع کبھی یہ واقع کے مطابق ہوگا، واقع کے مطابق ہونے کی صورت کیا ہے؟ بأن یصدق التالی ولا توجد العلاقہ اس طور سے کہ تالی صادق ہو مگر دونوں کے درمیان علاقہ نہ پایا جائے، وربما لم یطابق الواقع اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حکم واقع کے مطابق نہیں ہوگا، بأن لا یصدق التالی علی تقدیر صدق المقدم اس طور سے کہ مقدم کے صدق کی تقدیر پر تالی صادق نہ ہو، او یصدق یا تالی تو صادق آئے وتوجد العلاقہ مگر دونوں کے درمیان کوئی علاقہ ہو۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ دوسری والی تعریف اتفاقیہ صادقہ اور اتفاقیہ کاذبہ دونوں کو شامل، اور پہلی والی تعریف صرف اتفاقیہ صادقہ پر ہی صادق آتی۔ بات ختم ہوئی۔ وقد یکتفی فی الاتفاقیہ بصدق التالی یعنی ابھی تک تو اتفاقیہ کی پہلی تعریف ہو یا دوسری تعریف ہو اس میں تالی کے صدق کی بات ہوتی ہے مقدم کے صدق کی تقدیر پر، یعنی تالی کے صدق کے ساتھ کس کا صدق ملحوظ تھا؟ مقدم کا بھی صدق ملحوظ تھا، کہ تالی کے صدق تالی کا صدق ہو یا تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہو مقدم کے صدق کی تقدیر پر بغیر کسی علاقہ کے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتفاقیہ میں صرف تالی کے صدق کا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی اتفاقیہ وہ ہے جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا، خواہ مقدم وہاں پر صادق ہو یا مقدم صادق نہ ہو، خواہ مقدم وہاں پر صادق ہو یا صادق نہ ہو۔ تو اتفاقیہ کا یہ معنی بالکل عام ہے،
اس لیے کہ پہلے جو دونوں تعریفیں کی گئی ہیں ان دونوں تعریفوں میں تالی کے صدق کے ساتھ مقدم کے صدق کا بھی اعتبار کیا گیا تھا. یہ تعریف کی گئی تھی کہ جس میں تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو، یا تالی کے صدق کا حکم مقدم کے صدق کی تقدیر پر لگایا گیا بغیر کسی علاقہ کے. اور یہ والی جو تعریف ہے اس میں صرف تالی کے صدق کا اعتبار کیا گیا ہے، باقی اس کے ساتھ مقدم صادق ہے کہ نہیں صادق ہے اس سے کوئی بحث نہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تالی کا صدق مقدم کے صدق کی تقدیر پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر مقدم کے صدق کے تالی صادق آ جائیں. تو یہ معنی پہلے والے معنی سے عام. وقد یکتفا فی الاتفاقیہ بصدق التالی، اور اتفاقیہ میں کبھی تالی کے صدق پر اکتفا کیا جاتا ہے. حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اتفاقیہ وہ ہے التی حکم فیہا بصدق التالی، جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہو مقدم کی تقدیر پر، لا لعلاقۃ، بغیر کسی علاقہ کے، بل بمجرد صدق التالی، بلکہ محض تالی کے صدق کی وجہ سے یہ حکم لگایا گیا ہو. یہ حکم کس وجہ سے لگایا گیا ہو؟ محض تالی کے صدق کی وجہ سے تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا، قائم مقدم وہاں پر صادق ہو یا نہ ہو. تو صدق کا اعتبار صرف جانب تالی میں ہوتا ہے یہاں، باقی جانب مقدم میں اس سے کوئی بحث نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اتفاقیہ میں کبھی کبھی صرف تالی کے صدق پر اکتفا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتفاقیہ وہ ہے جس میں تالی کے صدق کا حکم لگایا گیا ہو مقدم کی تقدیر پر. یہ نہیں کہا جا رہا مقدم کے صدق کی تقدیر پر، کیا کہا جا رہا ہے؟ مقدم کی تقدیر پر. لا لعلاقۃ، بغیر کسی علاقہ کے، بل بمجرد صدق التالی، بلکہ محض تالی کے صدق کی وجہ سے حکم لگایا گیا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُقَدَّمُ فِيهَا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، اور یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ مقدم صادق ہو یا کاذب. وَيُسَمَّى بِهَذَا الْمَعْنَى اتِّفَاقِيَّةً كَاذِبًا، اور اس معنی کے لحاظ سے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اتفاقیتاً عامہ، اور اس معنی کے لحاظ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے اتفاقیہ عامہ. وَبِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ اتفاقیتاً خاصہ، اور معنی اول کے اعتبار سے اس کا نام اتفاقیہ خاصہ رکھا جاتا ہے. للعموم والخصوص بینہما، اس لیے کہ دونوں کے درمیان عموم خصوص کی نسبت. فإنہ متى صدق المقدم والتالی، اس لیے کہ جب مقدم اور تالی دونوں ایک ساتھ صادق ہوں گے، فقد صدق التالی، تو تالی بھی صادق ہوگا. ولا ینقص، اور اس کا برعکس نہیں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تالی صادق آئے تو مقدم اور تالی دونوں ایک ساتھ صادق آئیں، یہ کوئی ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف تالی صادق ہو مگر مقدم وہاں صادق نہ ہو. وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، یہ بیان تھا متصلہ کا، اب یہاں سے منفصلہ کا بیان. تو منفصلہ کی تعریف گزر چکی ہے کہ وہ قضیہ ہے جس میں دو جزوں کے درمیان انفصال یعنی تنافی کا حکم لگایا گیا. اب یہ تنافی کبھی صدقاً اور کذباً دونوں ہوتی ہے، یعنی دونوں جز نہ تو ایک ساتھ صادق ہوتے ہیں اور نہ ہی دونوں جز ایک ساتھ کاذب ہوتے ہیں، بلکہ دونوں میں سے دونوں میں سے ایک نہ ایک رہے گا، کوئی نہ کوئی رہے گا. جیسے حاضل عدد اما زوجن او فرد، یہ عدد یا تو جفت یا طاق، تو کسی بھی آپ عدد کو لے لیجئے تو دونوں میں سے ایک نہ ایک اسے ہونا ہے، جفت یا طاق.
تو جفت اور طاق دونوں کا نہ تو ایک ساتھ صدق ہو سکتا کسی عدد معین پر، اور نہ ہی کسی عدد معین سے دونوں کا کذب ہی ایک ساتھ ہو سکتا. سمجھ گئے؟ تو اسے حقیقیہ کہتے ہیں. وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور رہا قضیہ منفصلہ تو آپ جان چکے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں حقیقیہ. وَهِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ جُزْئِهَا، یہ وہ قضیہ ہے جس میں اس کے 2 جزوں کے درمیان تنافی کا حکم صدقاً اور کذباً دونوں لگائے جائے. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا ھذا العدد زوجن او فردن، یہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق. اور دوسری قسم ہے مانیۃ الجمع، وہی التی یحکم فیہا بالتنافی بین جزیہا صدقا فقط، یہ وہ قضیہ ہے جس میں اس کے 2 جزوں کے درمیان صرف صدقاً تنافی کا حکم لگایا جائے، یعنی دونوں کا صدق ایک ساتھ نہ ہو سکتا، البتہ دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو جائے. جیسے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں کہ ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے. تو درخت اور پتھر دونوں کا صدق، دونوں کا اجتماع تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہ درخت ہو نہ پتھر ہو. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کہ اما یکونا ھذا الشیء شجرا او حجرا، یا تو درخت ہوگی یا پتھر. تیسری قسم ہے مانیۃ الخلو، وہی التی یحکم فیہا بالتنافی بین جزیہا کذبا، یہ وہ قضیہ ہے جس میں اس کے 2 جزوں کے درمیان صرف کذباً تنافی کا حکم، یعنی دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہ ہو سکے، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو جائے. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید فی البحر و اما اللہ یغرق، یعنی زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہیں ڈوبتا یا نہیں ڈوبے گا. تو زید کا دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر پہلے جز کا ارتفاع کیا جائے تو مانا ہوگا زید دریا میں نہیں ہوگا، اور دوسرے جز کا ارتفاع کیا جائے کہ نہیں ڈوبے گا تو ہوگا ڈوبے گا. تو لازم آئے گا کہ زید خشکی میں ڈوبنے لگے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأُولَى حَقِيقِيَّةً، اب پہلے کا نام حقیقیہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والی قسم میں تنافی صدقاً اور کذباً دونوں میں ہوتی، یعنی دونوں کا نہ تو ایک ساتھ صدق ہو سکتا اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ کذب ہو سکتا. صدقاً اور کذباً دونوں تنافی ہوتی. اس کے برخلاف مانیۃ الجمع میں صرف صدقاً تنافی ہوتی ہے اور مانیۃ الخلو میں صرف کذباً تنافی ہوتی. تو ظاہر ہے کہ جس میں 2 جزوں کے درمیان صدقاً اور کذباً دونوں تنافی ہو، یہ تنافی اس تنافی سے زیادہ سخت ہے جو تنافی صرف صدقاً ہو یا جو تنافی صرف کذباً، اس سے زیادہ یہ سخت تنافی. تو گویا کہ حقیقتاً تنافی انہی دونوں میں، اس وجہ سے اس کا نام حقیقیہ رکھ دیا گیا. وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأُولَى حَقِيقِيَّةً، اور پہلے کا نام حقیقیہ رکھا گیا لِأَنَّ التَّنَافِي بَيْنَ جُزْئِهَا أَشَدُّ مِنَ التَّنَافِي بَيْنَ جُزْئِي الْأَخِيرَيْنِ، اس لیے کہ اس کے 2 جزوں کے درمیان تنافی اخیر والے دونوں قضیہ کے 2 جزوں کے درمیان تنافی سے زیادہ سخت ہے. لِأَنَّهُ فِي الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا، اس لیے کہ یہ تنافی صدق اور کذب دونوں میں ہے. فَهِيَ أَحَقُّ بِاسْمِ الْمُنْفَصِلَةِ، اس لیے یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ اس کا نام منفصلہ رکھا جائے. بل ہے حقیقت الانفصال، بلکہ حقیقتاً انفصال یہی ہے، اس لیے اس کا نام حقیقیہ پڑ گیا. اور دوسرے کا نام مانیۃ الجمع رکھا جاتا ہے لاجتماعها علی منع الجمع بین جزیہا، اس لیے کہ یہ قضیہ اس بات پر مشتمل ہے کہ دونوں جزوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، تو جزوں کے درمیان یہ منع جمع پر مشتمل ہے. اور تیسرے کا نام مانیۃ الخلو رکھا جاتا ہے لأن الواقع لیس یخلو عن احد جزیہا، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ 2 جزوں میں سے ایک سے وہ خالی نہ ہوگا، 2 جزوں میں سے ایک سے وہ خالی نہ ہوگا.
بات ختم ہوئی۔